8:40 پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین محترم، آج ہمارے قرآن مجید کا حصہ جو تلاوت کرنا ہے یہ سورۃ تحریم کی آخری آیات ہیں. سورۃ تحریم کی آیات نمبر 6 سے لے کر 12 تک ہم پڑھیں گے، اور سورۃ تحریم یہ مدنی سورت ہے اور آخری زمانے میں یعنی تقریباً 7-8 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے. جو آج کے درس کا جو موضوع ہے اس میں 3 باتیں ہیں مین جو بیان کی گئی ہیں، اور اس میں پہلے یہ ہے کہ اصلاح، اپنی اصلاح اور اپنے خاندان کی اصلاح. سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آدمی باہر اصلاح شروع کرے تو سب سے پہلے اپنی خبر لے اور اس کے بعد اپنے خاندان کی خبر لے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں اصلاح جب کی جائے گی تو پھر بھی انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہوں گی، تو پھر توبہ کا ذکر ہے کہ توبہ کیا چیز ہے اور توبہ کی کیا اہمیت ہے اور توبہ کیسے کرنی چاہیے. پھر بتایا گیا ہے کہ انسان کا دنیا میں مسلمان کو جو رہنے کا طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، کس راستے پر سے چلنا چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ کا راستہ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے. اس کی تمام محنتوں اور کوششوں کا جو محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونی چاہیے. اسی کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اس کا مختصر سا ذکر ہے، اور آخر میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس طریقے سے جو جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ ہے، جسے سبیل المومنین بھی کہتے ہیں، یعنی مومنین کا طریقہ، اگر کوئی اس پہ چلے گا تو اس کو نجات ملے گی. باقی جو نسبی تعلق ہے نا، خاندانی تعلق ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چاہے وہ کسی کا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق ہو، کسی صحابی سے تعلق ہو خاندان سے، ایون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ اس نسبی تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے جسے ہم نسبت کہتے ہیں. البتہ نسبت اعمال والی نسبت ہے کہ اگر ان جیسے اعمال کریں گے جو بزرگوں نے کی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک نسبت ہو جائے گی، اس کا فائدہ ہے. لیکن یہ جسمانی اور یہ رشتہ داری اور یہ خونی جو نسبت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ آج کا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کر دیا. اسی کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. صدق اللہ العظیم. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے مقابلے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے۔ اور پھر اس آگ کی ڈیفینیشن کی، آگ کی وضاحت، یہ کیسی آگ ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن جو ہے نا انسان ہے اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد ظاہر عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں، گندک کا پتھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر کے بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور خود یہ بھی، اور یہ ایندھن آگ کو تیز کرنے کا ایندھن بھی یہ خود ہوں گے۔ اور وہ جہنم کیسی ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ ضرور رعایت نہیں ہوگی کہ کون کس سے رشتہ داری رکھتا ہے، کتنے بڑے نیک آدمی رشتہ داری رکھتا ہے، وہاں یہ بات نہیں ہوگی۔ کسی کو کوئی وی آئی پی کلچر یا رعایت والی بات نہیں ہوگی کہ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، کہ وہاں جو ڈیوٹی پر فرشتے ہیں وہ بہت ہی سخت طبیعت کے، تند خو، سخت مزاج کے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا اور جو دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی وہ تابعداری کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو اور اپنے خاندان کی اصلاح کرو۔ اسی معنوں میں آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی نگران ہے، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ حکمران رائی ہے اور اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو یہ ہر وقت قرآن پاک کی آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اصلاح کی ہمیشہ جو ابتدا ہے اپنے گھر سے کرنی چاہیے، بجائے ایسے آدمی باہر پھرتا رہے اور لوگوں کو دعوت دیتا رہے اور اپنا گھر چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر اس پہ بھی مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہر گھر میں اگر یہ بات چل پڑے تو وہ ایسے خود بخود ایک بات چل پڑے گی کہ شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے اور کیا تقاضا کرتی ہے شریعت۔
ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو نبی پاک کی سنت ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر ایسے مذہب اور ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت ہماری صورتحال یہی ہے کہ ہم نے صرف ایک ماں باپ سے آبا و اجداد سے ایک دین کو لیا ہوا ہے اور بس وہ مکھی پہ مکھی ہم مار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہو جائے گی، نجات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت یعنی جب بھی بالغ ہو یا جب بھی موقع ملے تو شعوری طور پر وہ مسلمان ہو، سوچ سمجھ کے مسلمان ہو، یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں نا، کافر کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ کچھ لوگوں کو تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا اور ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں کیا، یعنی وہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس بات پہ نا۔ اصل میں یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ زیادہ جواب دہی ہے ان کے لیے کہ تمہیں تو یہ سہولت میسر تھی پھر بھی تم نے اسلام پہ عمل نہیں کیا، اور تم لوگوں نے جو نمونہ بننا تھا اسلام کا، لوگوں کے سامنے ماڈل پیش کرنا تھا، تم نے غلط ماڈل پیش کیا، تو لوگ اسلام کی طرف آنے کی بجائے اور پیچھے چلے گئے۔ تو یہ زیادہ جواب دہی والا احساس ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے بھی صحیح اور نہیں اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں پر دعوت نہیں پہنچی، جو مسلمان نہیں ہے، اور اگرچہ وہ ناممکن سی بات ہے لیکن بالفرض اگر کسی پر دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا ان لوگوں کو۔ البتہ مسلمانوں کو پوچھو گے کہ تم نے دعوت کیوں نہیں پہنچائی، وہاں پکڑے تو مسلمان ہی جائیں گے ہر صورت میں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آدمی اس کا احساس کرے اور اس جہنم سے ڈرتا رہے اور سب کو ڈراتا رہے کہ کتنی سخت جگہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت پھر اعلان کر دیا جائے گا، کافروں کو اعلان کر دیا جائے گا کہ اب معذرتیں پیش نہ کرو، اب یہ عذر پیش نہ کرو، یہ عذر پیش کرنے جو سارے عمل والا کام تھا وہ ختم ہو چکا، اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے وہ اس کے مطابق تمہیں جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سب کے سب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرو کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، اسلامی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اور توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا، نصوح کہتے ہیں خالص کو، خالص توبہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نفاق نہ ہو، ایسی توبہ۔ یہ زبان سے توبہ و استغفار کرنا، زبان سے کہنا کہ میری توبہ اور میں استغفار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دیہاتی ایسی توبہ کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، توبۃ الکذابین ہے، زبانی۔ تو پھر کیسے توبہ کرنی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جو ہے نا 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 6 چیزیں ہونی چاہیے توبہ میں۔ پہلی یہ ہے کہ آدمی جو غلطی کی ہے، جو گناہ کی ہے، اس پہ شرمندگی محسوس کرے، ندامت محسوس کرے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو جن فرائض سے غفلت برتی ہے، جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے، تو وہ ان کو ادا کرے، آج سے ادا کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری بات کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے وہ واپس کرے، وہ واپس کرے، اور جس کو تکلیف پہنچائی ہے اسے معافی مانگے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے۔ یہ 6 چیزوں کا التزام ضروری ہے، اور اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ بھی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ حدیث ابی ابن کعب سے یہ حدیث مروی ہے کہ توبۃ النصوحہ کی مختصر، حضرت علی نے تو 6 باتیں بتائیں لیکن مختصر 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی وہی ندامت کہ شرمندگی محسوس کرے، جو میں نے غلطی کی ہے اس میں شرمندہ ہوں۔ دوسری بات استغفار کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ استغفار کا مطلب ہے مجھے معافی دے دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور تیسری بات کہ آئندہ سے
وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. اچھا یہ ذکر ہوا تھا نا کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے اسے معافی مانگے, معافی مانگے. تکلیف اگر ہو نا مطلب ہے کہ جسمانی, تو پھر تو ضروری ہے معافی. اگر وہ بندہ زندہ ہے تو انہیں معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اگر فرض کرو غیبت ہے, کسی کو برا بھلا کہا ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر تو معافی مانگے, ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, پھر اس کی جا کے اس کو نہ بتائے یہ بات کہ پھر اس سے اور وہ شرمندہ ہوگا. تو یعنی اگر اسے معلوم نہیں ہے اور غیبت کی گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس کے لیے دعا کرے. اسی طریقے سے اگر کسی کا زیادتی ہوئی ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرے. پھر یہی ہے. اور حق ظاہر ہے اگر کسی کا مارا ہے تو حق واپس کرنا پڑے گا. تو یہ توبۃ النصوح ہے جی. اور ایک مختصر حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ فرمایا کہ الدین النصیحہ, کہ دین ہے خیر خواہی کا نام. نصوح کا مطلب خلوص اور خیر خواہی بھی ہے. توبۃ النصوح یعنی ایسی توبہ جو خلوص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ مانگی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہے پورے خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ, اپنی خیر خواہی, اپنے خاندان کی خیر خواہی, ارد گرد والے پڑوسیوں اور مسلمانوں کی خیر خواہی, اور آخر میں ساری انسانیت کی خیر خواہی. یہ دین کا بھی مختصر خلاصہ یہی ہے کہ دین النصیحہ, کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایسی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عسیٰ ربکم, کہ پھر امید ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعید نہیں, کہ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے توبہ کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے عسیٰ ربکم, کہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو تو یکفر عنکم سیئات, کہ تمہاری برائیاں مٹا دے تمہاری توبہ کی وجہ سے. ویدخلکم جنات, اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ظاہر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بعید نہیں تو پھر یہ وعدہ تو پکا ہے, لیکن اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. ورنہ ہمارے اعمال, ہماری توبہ سے یہ نہیں, یعنی ہم حقدار نہیں بن جاتے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے تو ہمیں ضروری جنت ملے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں یہ بات بیان کی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ دن کیسا سخت ہوگا, حشر کا دن, کہ جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے اور باقی نبی بھی, یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, لیکن باقی نبیوں کے بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوگا اور اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہوں گے, صحیح ماننے والے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن رسوا نہ کرے گا. یعنی موقع نہیں ملے گا کافروں کو کہ یہ دیکھو جی آپ کیا ہوا, آخر میں ہمارے برابر ہو گئے. دنیا میں مطلب ظاہر ہے یہ آپ بڑے بنے پھرتے تھے, صالحین بنے پھرتے تھے, اور اب جو ہے نا ہمارے برابر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے طریقے پر چلنے والوں کو, جو صحیح امت ہے نبی پاک کی, اس کو اس دن وہ رسوا نہیں کرے گا. اور پھر ان کو اس اندھیرے میں نور دے گا, روشنی دے گا, جو ان کے آگے آگے چلے گی, ان کے آگے آگے چلے گی, اور اس میں وہ چلتے جائیں گے, اسی روشنی میں پل صراط کو عبور کریں گے. اس میں بھی حدیث ہے, اس دنیا میں بھی یہ ہوا ہے, اس میں بھی حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینے میں 2 صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے, اندھیرا تھا. ظاہر اس زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی نا. مسجد نبوی میں بھی شروع میں چراغ ہی نہیں ہوتا تھا, بعد میں چراغ جلایا گئے مسجد نبوی میں. کہتے وہ گھر کو نکلے تو وہ ان کے آگے جو نا روشنی تھی, دونوں کے آگے روشنی تھی, وہ لوگوں نے دیکھی کہ آخر تک وہ روشنی جاتی تھی. یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی روشنی دیتا ہے اور آخرت میں تو روشنی ہوگی. یہ فرما کر پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دنیا میں مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے, رہنے کا طریقہ کیا ہے, سبیل المسلمین کیا ہے, طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی جائے. اور جہاد کا مطلب جیسے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے, جہاد کا مطلب ہے سر توڑ کوشش, محنت, یہ کی جائے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے
کوشش کی جائے, محنت کی جائے, تاکہ یہ تمام ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشروں میں, ہمارے ملکوں میں یہ نافذ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کا حکم پر عمل ہو. اس کے لیے کوشش کرے. یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ, ساری عمر اس میں گزاریں, اور اگر کبھی موقع ملے جنگ کا تو پھر اس سے بھی انحراف نہ کریں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. فرمایا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو. واغلظ علیہم, سختی سے پیش آؤ. یہ پہلا حکم ہے جو قرآن مجید میں آیا. کافروں کے ساتھ تو تھا, لیکن جو تھے نا منافقین, ان کے ساتھ یہ حکم نہیں تھا. یہ پہلا حکم ہے, یہ سورۃ التحریم میں آیا ہے, 7-8 ہجری میں یہ حکم آیا ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ ہر موقع پہ جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا, تو مسلمانوں میں مل کے رہتے ہیں. تو پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو ظاہر بھی نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ مطلب ان کو چھپا کے رکھا جائے. تو اب جب سارے معاملات پورے ہو گئے اور اسلام کو فتح ہو گئی, پوری ریاست قائم ہو گئی, تو اب فرمایا کہ اب منافقین پر بھی سختی کرے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ صرف کفار سے, منافقین سے جنگ نہیں ہے. اب بھی جنگ نہیں ہے منافقین سے. منافقین سے جنگ نہیں کی جا سکتی. اب بھی اگر معاشرے میں رہ رہے ہوں, کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا. البتہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کے نفاق کو ظاہر کیا جائے گا کہ یہ نفاق والی بات ہے, یہ نفاق والی بات ہے. ان کی اور بھی جیسے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو اوپن منافق ہوں گے. اور اگر کوئی ایسا کام کریں گے جو شریعت کے بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی تو پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن جنگ نہیں کی جائے گی جیسے کافروں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے, ایسی جنگ نہیں کی جائے گی. یہ حکم التحریم میں آیا, اور اس کے بعد یہی حکم جو ہے نا 1-2 سال کے بعد پھر سورۃ التوبہ میں, سورۃ جنگ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہی آیت پھر دوبارہ نازل کی, جو سورۃ توبہ میں آئی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر یہ 73 ہے. یہ 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی, اور اس میں یہ جنگ تبوک کے بعد اس وقت یہ دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا. اور قیامت تک یہی حکم ہے کہ منافقین کو جنگ تو نہ کی جائے, لیکن ان کے نفاق کو ظاہر کیا جائے, اور انہیں یہ نہیں کہ ان کو کوئی عہدے دیے جائیں, ان کو سیٹیں دی جائیں. اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے معاشرے میں انہیں پیچھے ذرا نیچے رکھا جائے, تاکہ وہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. یہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, جہاد فی سبیل اللہ, اور کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ بتایا. اور پھر فرمایا کہ یہی نجات کی راہ ہے. نجات کا راستہ یہی ہے کہ آدمی جہاد کی زندگی گزارے, اور اگر یہ نہ گزارے اور آدمی سمجھے کہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے, میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے, میں تو فلاں خاندان سے ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ مشہور نام ہے, ورنہ اور بھی حضرت عبد القادر جیلانی کا میں نے نام لیا ہے کہ ہمارا تو اس خاندان سے تعلق ہے, چمکی لانی ہے, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, فلاں لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کو. بلکہ حد ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری امت ہے. یہ آپ نے سنا ہے, میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے یہ کہ دوسرے لوگ ہماری امت ہیں. تو یہ بالکل کام نہیں آئے گا. اسی کا ذکر کیا آخری آیتوں میں. 4 عورتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. 4 عورتیں, ان میں سے 2 مسلمان ہیں, مسلم ہیں, اور 2 کافر ہیں. کافر کون سی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی بیویاں, یہ کافر ہیں. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, ہمارے 2 نیک بندوں, یہ نبیوں کے ماتحت تھیں, ان کی زوجیت میں تھی. لیکن فخانتاہما, لیکن انہوں نے خیانت کی. خیانت یہ اخلاقی کام والی خیانت نہیں ہے. خیانت یہ ہے کہ ان کے کافروں کے ساتھ میل جول تھا, مسلمانوں کی خبریں کافروں کو دیتی تھیں. یہ خیانت ہے انہوں نے کی. ورنہ کسی نبی کی بیوی اخلاقی خیانت کی مجرم نہیں ہے.
فحاشی کی مجرم نہیں ہے. تمام نبیوں کی بیویاں اس معاملے میں پاک صاف ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے جہاں 2 بیویاں کافر ہیں تو کافر ہونا اور بات ہے اور فاحشہ ہونا ایک اور بات ہے. تو فاحشہ بیوی کبھی نہیں ہوئی. اسی لیے یہ جو کہانیاں مشہور ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہو گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو عورت اتنی فاحشہ ہو، جو قرآن میں ذکر آ جائے، تو اس کے ساتھ نبی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ کسی حدیث صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے، نہ قرآن میں یہ بات آئی ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو گئی ہو، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسلمان ہونا، ایک عورت فاحشہ جو مشہور ہو اس کو نبی کی زوجیت میں نہیں آ سکتی. یہ اصول ہے. جیسے یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، کوئی نبی جسمانی طور پر نقص والا نہیں ہو سکتا. یعنی اخلاقی طور پر ہے ہی ہے نا، جسمانی نقص والا نہیں ہو سکتا کسی نبی میں. تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تتلاہٹ تھی زبان میں، یہ بھی غلط بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ 2 بیویوں کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. یعنی ان کے شوہر پیغمبر تھے اور کام نہیں آئے. یہ نسبت کی بات ہو رہی ہے، یعنی خاندانی نسبت جو تھی ان کے کام نہیں آئی. دونوں کے خامن جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. اور تیسری کون ہے جی؟ تیسری اور چوتھی یہ مسلم عورتیں ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. پھر فرعون کی بیوی کا ذکر ہوا کہ بادشاہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا دشمن ہے، لیکن بیوی جو ہے نا خفیہ طور پر مسلم ہے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ بیوی جو ہے نا ملکہ جو ہے نا ملک کی وہ مسلم ہے، لیکن اس نے ایمان ظاہر نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. کتنا خلوص ہے اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس قالت، کہ جب اس نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ کو، کیا کہا کہ ربی، کیا ہے میرے رب، ابن لی عندک بیتن، اپنے پاس میرے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ. یعنی یہاں میں پھنس گئی ہوں، یہاں میں بڑی ذلت کی اور بڑی مشکل وقت گزار رہی ہوں. اب تیرے دربار میں یہ دعا ہے کہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا. وَنَجَّنِي مِن فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات دلا. وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے بھی مجھے نجات دلا، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، ظاہر ہے کھانا پکانا سب کچھ اکٹھا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کے عمل میں بھی شریک ہو جاؤں. یہ بھی ڈرتی تھی ذات. تو فرمایا کہ اس سے مجھے نجات دلا. وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ساری ظالم قوم سے مجھے نجات دلا جو فرعون کے ساتھ ہے. یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی. تو ایسی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی. اس کو ایسا رتبہ دیا فرعون کی بیوی کو کہ قرآن مجید میں قیامت تک لوگ پڑھیں گے، مسلمان پڑھیں گے. اور چوتھی عورت کون ہے؟ حضرت مریم، مریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم. ہو سکتا ہے حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا خاندان ہے، اس کو آل عمران بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ مریم عمران کی بیٹی، اس کو یاد کرو. احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی طرف سے اندر روح ڈالی. اپنی طرف سے، یعنی جو مروجہ طریقہ ہے پیدائش کا، اسے ہٹ کے ہم نے اپنی طرف سے روح ڈال دی اس کی رحم کے اندر. وصدقت، اور اس نے کیا کیا پھر، یہ بڑی بات بڑی مطلب کہ معمولی نہیں تھی ویسے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اس کے پیدائش کا ہونا، لیکن وہ اتنی اعلیٰ درجے کی وہ خاتون تھی کہ فصدقت بکلمات ربہا، کہ اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ کی کتب ہی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی بھی تصدیق کی حضرت مریم نے. وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو یہ 2 مسلم عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے والی قرار پائیں. اور 2 کافر عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کے خاوند پیغمبر تھے لیکن پھر کہ ان کو نسبت کام نہیں آئی. تو نسبت کام کون سی آتی ہے؟ اعمال والی نسبت کام آتی ہے. تو یہ آج کا سبق تھا جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اگر